آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائدے بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویات خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی کا استعمال بہترین اور ضروری ہے۔ کیل محاسے سے نجات ہو، پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کافی لوگوں کو دانے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں اور اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح کمی ہوگی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوئیں، اگر آپ اپنے بچوں کے سر میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس کو پانی سے واش کر دیں۔ جوئیں مکمل طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے، پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں اور پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ اب بات آتی ہے بغلوں کی۔ جن مرد حضرات کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہیں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا ہلکے گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی اور غیر ضروری بالوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اور اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو ہلکے گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے بعد اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتاریں، اب بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ڈیلی جلد، اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ ارکے گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک پر کالے نشانات ہیں، مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد ارکے گلاب سے دھوتے رہیں۔ ایسے آپ کے ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھائیوں کی۔ جن مرد اور خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوتی ہیں وہ پھٹکڑی اور پانی کے مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو ارکے گلاب سے دھو لیں۔ ایسے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ کہیں گنا بڑھ جائے گی۔ اور بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سپٹنگ خصوصیات موجود ہے جن کی وجہ سے جراثیم اور بدبو کو
ख़त्म करती हैं। फटकड़ी का ठोस टुकड़ा गीला करके जरासीम और बदबू वाले हिस्से पर रगड़ें, इंशाल्लाह बू ख़त्म हो जाएगी। खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफ देह होती है। फटकड़ी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश से आपको आराम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पेट दर्द की। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फटकड़ी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा लें, पेट दर्द में इंशाल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आपने थोड़ी सी फटकड़ी रात को भिगो कर रख देनी है और सुबह वही पानी आप अपने मसूड़ों पर लगाएं तो मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। और इसके अलावा 20 ग्राम फटकड़ी 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना लें और इसको वक्तन फ़ौक्तन मसूड़ों पर मिलाएं। इससे आपके मसूड़े इंशाल्लाह वाइट और मजबूत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मुंह के छाले। बच्चों या बड़ों के मुंह में छाले बन जाएं तो छुटकारा पाने के लिए फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे गीला कर लें। फटकड़ी का पाउडर अपने मसूड़ों के छालों पर लगाएं और 2 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर से थूक दें। इसे निगलना नहीं है। फिर पानी से कुली करके मुंह साफ कर लें। दिन में 2 या 3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है, फटकड़ी की बड़ी अफादियत है। फटकड़ी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना लें और रेठे की गठली की राख और फटकड़ी की राख हम वज़न लेकर दांतों पर मलें तो आराम आ जाएगा। दांतों की तेगर बीमारियां, फटकड़ी और किकर का कोयला हम वज़न लेकर बारीक पीस कर कपड़े से छान कर रख लें और इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों से आपको इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। अगर आपको खांसी और दमा है, फटकड़ी को पानी में हल करके दिन में 3 बार आधा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आपको इंशाल्लाह आराम मिलेगा। अगर आपके नाक से बू आती है तो फटकड़ी को पानी में हल करके इस महलूल से नाक की सफाई करें तो अमल से नाक से बू आना बंद हो जाएगी और आपका नाक साफ हो जाएगा। जहरीली मक्खी या बिच्छू के जहर को दूर करने के लिए अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट ले तो इसके जहर को ख़त्म करने के लिए फटकड़ी को पानी में घोल कर डंग की जगह पर मले और इसके इर्द गिर्द लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा और जलन को ये फौरी ख़त्म करके आराम और सुकून देगी। अब हम बात करते हैं ज़ख्मों के लिए। 1 माशा फटकड़ी को पाव भर गर्म पानी में घोल कर दिन में 2 बार ज़ख्मों को धोने से ज़ख्म इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ज़ख्मों की गंदगी दूर करने के लिए फटकड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे गला, सड़ा और गंदा गोश्त दूर हो जाता है। अगर कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। अगर आपका रंग सांवला है और गोरा होना चाहते हैं तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द आपका रंग गोरा और आपकी जिल्द नरम, मुलायम और वाइट हो जाएगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे आपका दिल कमज़ोर होता है। बेर दिल और हड्डियों की कमज़ोरी के शिकार फ़र्द इस फल को खाने की आदत बनाएं तो वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नमक से भरी ग़िज़ाएँ न सिर्फ हम आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फैलाती हैं बल्कि आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुँचाती हैं। शर्मीले लोग ज़्यादा होशियार और ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसानी जिस्म को जुज़वी फालज हो जाता है ताकि ख़ुद को नुकसान दे काम से रोका जा सके। बुढ़ापा रोकने वाली 5 ग़िज़ाएँ: मछली खाने से, सब्ज़ चाय पीने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से, अनार का जूस पीने से और बेर खाने से। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तेल लेकर इसे भूनें और 1 चाय का चम्मच पिसे हुए गुड़ में डालकर इसके लड्डू बना लें और बच्चों को खिलाएं। बच्चों को क्रोट से सिलाएं। शुगर यानी डायबिटीज़ वाले मरीज़ अपनी टांगों, खुसूसन पाँव को हफ्ते में कम से कम 1 बार नीम के पत्तों के पानी से लाजमी धोएं। 1 खाने का चम्मच अदरक का रस सुबह नहार मुँह पीने से
پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے آپ کا چہرہ صاف، رونق اور آپ کی جلد صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بنتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر زیادہ گامزن ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے سر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر اس کے اوپر ایک گاڑھا لیپ کر دیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے آپ کا دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے مکمل پرہیز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ برکت فرماتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک نار کھانے سے 40 دن تک آپ کے دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ اسے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ گردے کی پچھلی جانب دولت مند کر دینے والی عورتوں کے چہرے پر 3 نشانیاں عیاں ہوتی ہیں۔ کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی کا استعمال، نمبر 2 لیمبو کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔ لمبے بالوں والی عورتیں 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 دنیا کی سیر کی، نمبر 3 عیش کی، عشرت کی اور نمبر 4 محبت کی۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ غیر ذمہ دار ہو، نمبر 2 اس کے ساتھ وہ کمسن ہو، نمبر 3 قوت برداشت کم ہو۔ جو بچہ ہر وقت روتا ہے اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو صورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کے کان میں دم کریں، پھونک ماریں۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل بچے کو صبح 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ بچہ رونا چھوڑ دے گا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2 یا 3 کھجور کھا لیا کریں، زندگی بھر آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرماش کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد صابن سے اس کو دھو لیں، انشاءاللہ بو جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں اور آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں گے۔ انسانی پھپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ اچھا کھانا چاہیے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ متوازن غذائیں بہت ضروری ہیں، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو چاہے یا نہ چاہے۔ تازہ پھل اور سبزیوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں اور روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائیوں کا استعمال کم کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔
जब भी मुंह धो तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है उनको चाहिए कि सब्ज़ी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, फौरी इंशाल्लाह कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जिन औरतों की छातियाँ छोटी होती हैं और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, वो रात को सोते वक्त अपनी छाती पर टूथपेस्ट लगाकर सोया करें, इससे छाती खूबसूरत और बड़ी हो जाती है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पिएं, चंद कतरे रोगने बादाम मिलाकर उसमें पी लें। रोज़ाना ऐसा करने से कुछ अरसे में सफ़ेद बाल सफ़ेद होना भी बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल भी अपनी रंगत स्याह माइल काली कर देंगे। आँख में दाना निकल आए तो माश की दाल का इस्तेमाल मुतवातर करें, इंशाल्लाह अल्लाह शफा देगा। बहुत ज़्यादा मुसलसल अजवाइन खाने से जिगर की बीमारियां भी हो सकती हैं। अजवाइन की ज़्यादा मकदार जिगर में सोजश और जलन पैदा करती है। जिन लोगों को खाने के बाद मैदे में जलन की शिकायत का मसला हो उन्हें अजवाइन नहीं खानी चाहिए। मुर्गी का गोश्त खाने से महवारी जल्दी आती है और हल्दी खाने से आँखों की बनाई तेज़ हो जाती है। नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खा लें, चेहरा बहुत सालों तक इंशाल्लाह जवान रहेगा। जो इंसान नरम दिल होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते। जिसके घरेलू कारोबारी हालात ख़राब हों उसे चाहिए कि खैर कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह उनका काम अच्छा हो जाएगा। जब भी कोई मुश्किल पेश आए चाशत की नमाज अदा करें। सलाम फेरने के बाद 152 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ें। जिस मकसद के लिए अमल करेंगे उस मकसद में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।